ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب۔ لو انہم كانوا يهتدون، کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ
يومئذ فهم لا يتساءلون. تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے ان کا کچھ اختیار نہیں. سبحان اللہ وتعالى عما يشركون. پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے. صدق اللہ العظیم. رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے اور قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان جب تک قرآن سے یوں وابستہ رہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے سب سے اہم رہا تو ترقی بھی ان کا مقدر رہی، اور پھر جیسے جیسے تعلیمات قرآنیہ سے دوری مسلمان اختیار کر رہے ہیں اور با کردار بننے کے بجائے گفتار کے غازی ہی بن رہے ہیں، مصائب کا سامنا ہے، مشکلات ہیں اور نہ ختم ہونے والے، ایسا لگتا ہے کہ مسائل ہیں. بہرحال مسائل ختم کرنے کا اور بہت ساری چیزوں سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہی ہے کہ بندہ رب العالمین جل وعلا کے کلام کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، دیکھے قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی پکار کیا ہے، اس پر کان دھرے، اس پر لبیک کہے اور رب العالمین جل وعلا کے احکامات کی بجا آوری میں، اس کی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں مشغول ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں کے حالات مزید بہتر ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بن جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ایسا ہے کہ کوشش کی جائے گی کوئی غمخواری کا ہمارا ذہن بنے، کوئی خبر گیری لوگوں کی ہم کرنے کی کوشش کریں. ٹاپک ہمارا ہے عیادت اور تعزیت. یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ بیمار کی عیادت کی جاتی ہے اور جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کے لواحقین سے، اس کے ورثاء سے تعزیت کی جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں، بلکہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تعزیت کہاں کہنا ہے، عیادت کہاں کہنا ہے. ویسے تو ایک تعداد ہے جس کے مزاج کا حصہ ہے کہ کسی کو بیمار دیکھتے ہیں، کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں تو حال چال پوچھ لیتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاحات میں انہیں کیا کہا جاتا ہے اور ان پر کس طرح ثواب کی اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انعامات کی خوشخبریاں ہیں کہ جو بندہ بیمار کا حال پوچھنے جائے گا، اس کی خدمت کرے گا، کسی کا انتقال ہو گیا اس کے لواحقین یا ورثاء سے تعزیت کرے گا اور ان سے افسوس کا اظہار کرے گا تو جیسا بنتا ہے. اور پھر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس کو مزید ڈسکرائب کریں گے. تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اس کام پر بھی ثواب کی خوشخبریاں اور آخرت کے انعامات موجود ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی خبر گیری کرنے میں، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے میں اپنی طبیعت ایسی بنا لیں کہ اس میں ہم سبقت لے جائیں اور ہماری پہچان یہ ہو کہ یہ بندہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، یہ لوگوں سے ملنے جلنے والا ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب رب العالمین اپنے بندے کو یوں ملاحظہ کرتا ہے کہ بندہ اس کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. روایتوں میں یوں بیان کیا گیا کہ ان اللہ فی اون العبد، رب العالمین اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اس کے بندوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کے بندوں کی مدد میں لگا ہوتا ہے. تو یہ بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا، تعزیت کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، ثواب دلانے والا عمل ہے، لیکن اس کے کیا آداب ہیں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
تو ان موضوعات پر گفتگو اور بدری پھولوں کا تبادلہ رہے گا، سلسلہ جاری رہے گا۔ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مطابق ان کاموں کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شاہ زیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، 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 تیرے دل اے پہاڑ پھرتے ہیں، تیرے دل اے پہاڑ پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے پہاڑ پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در جو تیرے در جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، تو در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوے
مزار پر قدسی ہر چراغے ہر چراغے ہر چراغے ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں ایسے پروانہ وار پھرتے ہیں ایسے پروانہ وار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل ہائے غافل ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا
جس میں میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آقا کا گدا ہو کر، آقا کا گدا ہو کر، عطار تو گھبرائے گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، پر اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کیتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہترین کلاموں میں سے ایک انتہائی نفیس انتخاب اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہی کہیں تو جچتے ہیں، اور ہم کیا کہیں اس پر، اور اہلیت ہی نہیں پاتا بندہ اپنے اندر کہ ان کے الفاظ کو بھی ادا کر پائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی عظمت ان کی بڑھائی ہوتی ہے، ایسی توقیر بڑھائی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ شان و عظمت دربار مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے رہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقہ طفیل رب العالمین ہماری نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے اور اس سے فیضیاب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور جس طرح میں نے کیا کہ آج ہمارا موضوع سخن رہے گا، گفتگو رہے گی عیادت پر، تعزیت پر، اور یہ ایسے کام ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔
بندہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بنیادی باتیں دو ایک کر کے پھر انشاءاللہ مبلغین کی طرف میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، کیونکہ ثواب کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے۔ معاشرے میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے کہ یار کر لیں ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، میرے وقت پر کوئی نہیں آئے گا، کسی کی مصیبت پر میں کام آ جاؤں ورنہ میں بھی تنہائی کا ہی شکار ہو جاؤں گا اور میرے وقت پر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ بہت سارے کام اور ہم کر تو رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ان کے پیچھے جو ایک اسلامی روح ہوتی ہے اس روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس کو دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا مجھے ریوارڈ کیا ملے گا، دنیا والوں سے کیا بدلہ ملے گا، حالانکہ چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مسلمانوں کے حقوق کے طور پر ہم پر عائد کی گئی ہوتی ہیں، اور اگر ہم وہ کریں تو ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا مولا اس کی جزا ہمیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت کے لیے بھی ہمارا ثواب تیار فرماتا ہے۔ لیکن نیک اعمال میں نیت حاضر نہ ہونے کی وجہ سے بندہ ایکٹ تو اچھا کر جاتا ہے، کام تو اچھا کر جاتا ہے، لیکن آخرت کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تعزیتیں بھی کریں گے، عیادت بھی کریں گے، اور اس لیے کریں گے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کریں گے، اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے کریں گے، اس کی رحمت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ ثواب کیا ہے جو بندے کو ملے گا؟ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا، آئیے اس کی عیادت کے کچھ فضائل بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو آداب ہیں ان پر بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ ایاز بھائی کیا کہتے ہیں؟ مریض، پریشان، بیمار یا کسی آفت میں گھرا ہوا بندہ اس کے پاس جاتا ہے، تو میٹھے بول لے، اسے دلاسا دے دے، اللہ رب العالمین جل وعلا کیا فضل فرماتا ہے۔ خالد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک زبردست تعلق قائم کیا۔ وہ یہ تعلق اتنا مستحکم اور پائیدار ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بتایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، واہ واہ واہ، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو پھر دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا زبردست رشتہ اور تعلق قائم کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر قائم ہوا۔ سبحان۔ اب چونکہ اخوت اسلامیہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ہم زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے کے اندر اس کو فالو کریں، چاہے وہ خوشیاں ہوں، صحت کے دن ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بیماری کے دن ہوں، تو اس کے اندر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور یہ تقاضا ہے اس رشتے، اس تعلق کا جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے درمیان قائم کیا۔ ایک حدیث شریف میں یوں بھی ملتا ہے تذکرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو جائے، اور کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو عام کرنے والا عمل بھی بیان فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہیں بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پھیلے، اور فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو آپ دیکھیے یہ اخوت اسلامیہ کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور محبت کا جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ صرف صحت میں ہی نہیں بلکہ بیماری کے لمحوں میں بھی اپنے مسلمان بھائی کو ہم یاد کریں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مذہب اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے خالد بھائی کہ آپ دیکھیں کہ بیماری کو لوگ جو ہے وہ آفت اور بلا سمجھتے ہیں، لیکن مذہب اسلام ہے جس نے بیماری کو بھی ایک طرح کی نعمت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ صحت تو تندرستی کے دن تو ہے ہی نعمت، لیکن یہ جو بیماری ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی طرح ہے کہ انسان جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ دکھ اور تکلیف تو آتی ہے لیکن بندہ جب صبر کرتا ہے۔ اچھا ایسے یہ بھی ارشاد فرمائیں، گفتگو ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ فرما رہے ہیں اور اچھی تمہید باندھی، مزہ آیا، لیکن یہ بھی بتائیے صرف کوئی بندہ بیمار ہو جائے اسی کے لیے ہے، یا کوئی ویسے ہی پریشان ہو، کسی غم میں مبتلا ہو، تو اس غم کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے کوئی انعام رکھا ہے؟ جی ہاں بالکل، ہر طرح کی جس طرح کی بھی اس پر مصیبت واقع ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو تبھی
اس کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہوں یا اس سے ملنے کے لیے جائیں، کسی بھی طرح کی مصیبت اگر اس پر واقع ہو تو یہ ہر طرح سے اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، بیماری کی صورت میں اس کی عیادت کرنا، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان 6 حقوق میں سے ایک حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے، وہ اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کا جواب دیا جائے، وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، اسی طریقے سے وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے۔ تو یہ وہ حق ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہم پر لازم کیا، اور آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا اجر کو رکھا۔ بلکہ میں ایک مقولہ میں نے ایک جگہ پڑھا خالد بھائی کہ کہا کہ صحت ایک ایسا تاج ہے کہ جس کو پہن کر بندہ بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن یہ تاج اسی کو دکھتا ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ یہ تاج صرف بیمار ہی کو دکھتا ہے کہ واقعی صحت ایک جو ہے وہ نعمت کی طرح ہے، اور حقیقت دیکھیے کہ جس طرح بادشاہ ہر کام کے کرنے پر قادر ہوتا ہے، اسی طرح جب صحت کی نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اب اگر صحت چلی بھی جائے تو پھر بھی دین اسلام نے فرمایا کہ بھائی آپ صبر کریں، شکر کیجئے، ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لمحے میں بھی اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اور اس پر کیا کیا فضائل ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، عیادت عود سے بنا ہے جس کا مطلب ہے لوٹنا، یہ بھی اس کے معنی بھی ہمیں تعریف سمجھ میں آ جائے کہ عیادت عود سے بنا ہے جس کا مطلب ہے لوٹنا، رجوع کرنا، کیونکہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کی بار بار مزاج پرسی کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو عیادت کہا گیا۔ اب اس عیادت کرنے پر، اس مریض کے پاس جانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اجر اور ثواب بیان کیے، جن میں سے ایک فضیلت ہمیں یوں بھی ملی کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک، یہاں تک کہ شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ شام کو چلا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کتنا سستا سودا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجر کی ہمیں بشارت عطا فرمائی کہ جب ہم کسی مسلمان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور چونکہ بیماری کی حالت میں انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ اچھا ایک جگہ خالد بھائی یوں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی جو توجہ لگی ہوئی ہے موت کی طرف، رنج و غم ہے اس کے دل کے اندر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی توجہ وہاں سے ہٹاؤ۔ اگرچہ موت اس کی ٹل تو نہیں سکتی، مگر اس لمحے میں حضور فرماتے ہیں اس کے دل میں خوشی تو داخل ہو ہی جائے گی۔ اللہ اللہ۔ تو کم از کم جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس کی وہ بیماری کی جو کس کیفیت میں ہوتا ہے نا، وہ اس سے بہت دور ہو جاتا ہے، اس کو خوشی بھی ملتی ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھی جائے کہ جو شخص بیمار ہے تو واقعی وہ بیماری پر صبر کرنے والا بھی ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر فرامین بھی ہیں اس جگہ پر کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اگرچہ اس کو ایک کانٹا ہی چبھے، اللہ پاک اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اجر پھر اس بیمار کو ملے گا کہ جو واقعتاً اپنی بیماری پر صبر کرنے والا ہے۔ تو یوں اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی خبرگیری کریں تو ہمیں یہ یوں سمجھ لیجئے ایک جنت کے تحفہ بھی مل رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پھر جنت کے باغات میں سے حصہ بھی عطا ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! دین اسلام کی بھی کتنی پیاری بات ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی کتنی اعلیٰ تعلیم سکھائی گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کوئی بڑی ڈگری ہی ہو یہی تو ضروری نہیں ہے نا۔ جی اعلیٰ تعلیم تو تعلیم کی اپنی اس کی ذات میں جو عمدگی ہے اس سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور دیکھیے اسلام اپنے ماننے والوں کو کیسے جڑ کر رہنے کا ذہن دے رہا ہے، کیسے مل کر رہنے کا ذہن دے رہا ہے۔ اور جس طرح گفتگو ہوئی کہ ایک کانٹا بھی چبھے تو رب العالمین جل وعلا اس کی وجہ سے بندے کے درجات ہی بلند فرماتا ہے، اس کو انعام ہی عطا فرماتا ہے۔ گویا کیا ہم کانٹا چبھنے پر راضی رہنے والے بھی ہیں؟ رشد پہ دیکھا جاتا ہے کہ
پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کسی غم میں مبتلا ہوا بندہ یا بیماری ہو گیا تو چڑچڑاپن طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. کوئی اچھی بات بھی کہہ رہا ہو تو وہ بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ کچھ لوگ میں نے یوں بھی دیکھا ہے کہ بیماری میں اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا کہ کسی کا حال پوچھنے کے لیے آنا بھی انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اس میں کیسے اپنا ذہن بنائے کہ بھائی وہ بھی ثواب کمانے کے لیے آیا ہے تو میں بھی کوئی صبر کر کے ثواب کمانے والا ہی کام کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو ہے بیمار آدمی کے لیے اور دوسرا ہے عیادت کے لیے آنے والے کے لیے. ٹھیک ہے. عموماً اگر دیکھا جائے تو جو شخص بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں صحت کی بنسبت چڑچڑاپن کا آ جانا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو زیادہ باتیں کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، زیادہ کسی کا پاس بیٹھنا اچھا نہیں محسوس ہوتا. بیماری کی حالت میں انسان کا زیادہ دیر تک بیٹھنا تھوڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، کھڑا ہونا مشکل محسوس ہوتا ہے. جب انسان کی ہڈیاں کچھ بیماری کے اندر ہوں تو اس وقت وہ چاہتا ہی ہے کہ مجھے ریلیکس دیا جائے. اچھا، اب ایسی صورت میں چڑچڑاپن کن چیزوں سے آتا ہے اگر میں اس کی طرف نشاندہی کروں تو پھر میرے خیال میں یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ مریض چڑچڑا کیوں بنتا ہے، اس کی طبیعت میں ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیں، اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بغیر یعنی کہ ابھی اس کا آرام ہوا نہیں، بے وقت کے کوئی آ جاتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے. اب عیادت کرنے کے لیے آیا اور آتے ہی جناب اس نے اپنی پچھلی باتیں شروع کر دی اور کہانیاں سنانا شروع کر دی. اب مریض اس وقت بڑا بے چین ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کروں. مجھے ایک بات یاد ہے، سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس مرض الموت میں کچھ لوگ آئے اور آ کر آپ سے گفتگو کرنے لگے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے اور آخر میں کہنے لگے حضرت آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں. فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تم لوگوں کو عیادت کرنے کے آداب سکھائے، عیادت کرنے کا طریقہ سکھائے. ایک شخص ایک بیمار آدمی کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، کافی دیر تک بیٹھا رہا، گفتگو کرتا رہا، تو انہوں نے کہا بھئی دروازہ بند کر دو. اس نے کہا میں حضرت دروازہ بند کر دوں؟ فرمایا ہاں بند کرو لیکن باہر سے، یعنی تم باہر نکل کر باہر سے دروازہ بند کرو تاکہ میرے پاس سے اٹھو. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کی طبیعت میں اس وجہ سے بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ بہت زیادہ آپ زیادہ دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ اگر آپ کا بیٹھنا مریض کے لیے اگر مریض کو اچھا لگتا ہے یا مریض کی خواہش ہے کہ میرے پاس زیادہ دیر تک یہ بیٹھیں تو پھر بیٹھنے میں حرج نہیں ہوتا. جیسے استاد صاحب کسی شاگرد کے پاس چلے جائیں، وہی بہت بڑے عالم، اسی طرح مسجد کے امام صاحب مریض کے پاس چلے جائیں تو مریض کو اچھا لگتا ہے کہ یہ بیٹھے، مجھے دعا ملے گی اور کچھ نصیحت، پیر صاحب تشریف لے آئیں. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ مریض کے پاس بیٹھ کر جب آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ جناب اس کی باتیں شروع کر دیں، اس کو مایوس کرنا شروع کر دیں، موت کی باتیں شروع کر دیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس میں موت آئے گی، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہ جو ہے نا، میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کو کھانسی آئی یا ان کو بخار آیا تو وہ چلے گئے اس مرض کے اندر. اب وہ کہے گا جناب آپ چلے جائیں، میرا تو جو وقت آئے گا وہ تو چلے میرے ساتھ ہی ہے. اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں، اختلافات اپنے وہاں پر نہ کھولے جائیں، اپنے پرانی دشمنیوں کو ایک وہ باتوں باتوں میں ذکر نہ کیا جائے. اچھا، اسی طرح اب مریض کے لیے کیا ہے؟ مریض کے لیے تو دیکھیے یہ ہے کہ اسے ان اجر و ثواب پر نظر کرنی چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، فرمایا کہ یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کا یہ چیزیں ذریعہ بنتی ہیں. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ گھر میں تھی تو گھر میں ٹھوکر لگی اور ناخن اتر گیا، بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس تکلیف پر رونے کی بجائے، واویلا کرنے کی بجائے، چیخنا چلانا جس طرح عورتوں کا ایک عام طور پر طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، اس طرح کرنے کی بجائے مسکرانے لگی. تو گھر میں سے کسی نے پوچھا خیریت ہے، آپ مسکرا رہی ہیں، آپ کا ناخن اتر گیا، اتنی تکلیف میں تو بندہ رو رہا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے صبر کرنے پر ان ثواب کی طرف نظر کی کہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملتے ہیں، تو اب میری تکلیف مجھے بھول گئی، ان ثواب کی وجہ سے ملنے والے ثواب پر مجھے خوشی کا احساس ہونا شروع ہو گیا. تو جو مصیبت زدہ ہے
پریشان ہے اسے ان چیزوں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ دوسری بات خالد بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مصیبت میں پریشانی میں ہوتا ہے اس وقت بندہ رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، فرمایا کون ہے جو مضطر مجبور لاچار کی دعا کو سنتا ہے اور تکلیف کو مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو جو مریض ہے مصیبت میں ہے وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مصیبت پر صبر کی دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس پر ملنے والے اجر کی دعا کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو یاد کرنا چاہیے، اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب صحت مجھے تھی اس صحت کی حالت میں گناہوں سے باز نہیں آیا، صحت کی حالت میں یہ میں نے غلط کام کیے، اب سوچنے کا موقع ملا تو اس پر بھی گویا شکر کا مقام ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سوچنے کی توفیق دی، ورنہ خالد بھائی بڑی اگر تعداد دیکھیں لوگوں کی جی سوچنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ جناب ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے نہیں دینا، میں جو کام کر رہا ہوں غلط ہیں اچھے ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، پریشانی میں، بیماری میں، اس وقت انسان کو ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ جی وہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کون سی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا، ان کو بھی یاد آ رہا ہوتا ہے جناب یہ مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، یہ میں غلط کام کر چکا ہوں۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے نا اس وقت توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، معافیاں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، آنے والوں سے بھی کہتا بھی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا، اور اپنے ورثاء کو بھی بعض اوقات وصیت کر رہا ہوتا ہے بھی کسی کا میں نے جو دینا ہے تو ان کو دے دینا، فلاں فلاں بندے کا دینا ہے، اور وصیتیں کر رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ تو مقام شکر ہے کہ بندہ بیماری کی حالت میں رب کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر محاسبہ، اپنے اعمال پر محاسبہ کرنے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، تو یہ تو مقام شکر ہے۔ تو اس انداز سے اگر مریض سوچے گا نا تو پھر چڑچڑاپن اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا کہ اسے صبر کرنے کی طرف رہنمائی ملے گی۔ اور ہونا ایسا چاہیے جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آخرت کی طرف بندے کی توجہ جائے، گناہوں کی معافی کی طرف آئے، ویسے ہی صبر کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے بیماری کو گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہو صبر کرنے والا، اور ہماری توجہ اس طرف جانی چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے معافی مانگیں، اسے اس کے فضل کا سوال کریں۔ آخرت کا ذہن ہوگا تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی۔ کچھ باتیں کہتے ہوئے کبھی کبھی رکنا پڑتا ہے کہ یار ہونا تو ایسا چاہیے، لیکن جو غفلت کا دورہ ہے نا، کہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ملے گی تو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہوگا۔ کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی غم میں مبتلا ہوا، کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی کاز دیکھی جائے، ریزن دیکھی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دین کا ذہن ہی نہیں ہے، اسلام کا ذہن ہی نہیں ہے، مزاج میں دینیات شامل نہیں ہے، اسلامیات شامل نہیں ہے، بس یہ رسم دنیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب اسی کی طرف جا رہے ہیں تو بڑی سے بڑی جھڑک بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف نہیں لاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کے شکار ہوتے ہیں، مختلف حادثات ہوتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، کرائسس آتے ہیں، سیلاب ابھی گزشتہ دنوں جو پاکستان کے حالات ہیں، ابھی بھی سیلاب زدگان اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ نہیں سکے ہیں ابھی تک، اس کی وجہ سے کرائسس اور پریشانی میں۔ لیکن خبریں کچھ ایسے بھی ملتی ہیں کہ اتنا بڑا ایک مصیبت آئی، اتنی بڑی مصیبت آئی، پریشانی کا سامنا ہوا، لیکن لوگ اس میں بھی غفلت، اس میں بھی چوریوں کی طرف لگے ہوئے ہیں، ڈکیتیوں کی طرف لگے ہوئے۔ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، 2 ٹرینیں ٹکرا گئیں، بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جو بیچارے اس میں مریض ہوئے، پریشان ہوئے، زخمی ہوئے، وہ ہو گئے، لیکن پھر بھی ایک غول کا غول آتا ہے تو وہ لوگوں کا سامان اٹھا رہا ہے، چھین کے بھاگ رہا ہے، یہ سارے مزاج کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس سے؟ حالانکہ ایک عام بندہ ہے جو روٹین کی لائف گزار رہا تھا، بس یہ کہ بخار آ گیا اسے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آ رہا ہے، توبہ و استغفار کی طرف آ رہا ہے۔ یہ ایک بندہ اتنا بڑا سانحہ دیکھنے کے بعد بھی ویسے ہی کا ویسے ہی کھلکھلا رہا ہے، بلکہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔
عام روٹین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف توجہ نہیں ہے. اسی وجہ سے تو یہ سارے کام چل رہے ہیں. بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرے اور یہ ذہن بنائے, عقیدہ آخرت جس قدر پختہ ہوگا نا انسان کا. قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ جس عنوان کو بیان کیا گیا ہے نا وہ عقیدہ آخرت ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں مردہ زمین کی مثال بیان کی, اور جو ایک شہر تھا, بیابان تھا, اللہ کریم نے اس میں بارش برسائی, اور بارش برسائی اس کے بعد وہ جو بیابان زمین تھی اس میں رب العالمین جل وعلا کے کرم سے کھیتی ہو گئی, ہریالی ہو گئی. رب العالمین نے کفار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا ہے, اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے, وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے. بے شک. تو مسلمان کا تو عقیدہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا, اس کے حضور پیش ہونا ہے. جب یہ ہوگا نا تو ہچکی بھی لگ رہی ہوگی نا, تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے. بھائی وجہ کیا ہوتی ہے, جب بے حسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے نا تو پھر اس کے دل سے یوں سمجھے احترام انسانیت بھی نکل جاتا ہے, احترام مسلمانوں کا احترام بھی نکل جاتا ہے, اور خدا خوفی نکل گئی ہے. جی وہ وجہ دیکھیں مسلمان کی تربیت کیا کی گئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک فرمایا عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. واہ واہ. دوسرے نمبر پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جس کا ایک عضو بیمار ہو تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. ان دونوں حدیث کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یہ ہے مسلمانوں کا ایک یوں سمجھیے کہ تعمیر انسانیت کی کیسے ہوتی ہے کہ جب آپس میں اتفاق ہو اور پھر ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس ہو تو پھر معاشرہ اچھا بنتا ہے. سبحان اللہ. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بے حسی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہاسپٹل پہنچانے کی بجائے وہاں پر ویڈیو بنانا شروع کر دی جاتی ہے. اس لیے ویڈیو بنانا شروع کی جاتی ہے جناب پہلی ویڈیو میری اپلوڈ ہو جائے سوشل میڈیا پر, مجھے ویوز زیادہ مل جائیں, مجھے شیئر زیادہ مل جائیں, میں سب سے پہلے خبر دینے والا بن جاؤں. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ساتھ میں ویڈیو والا بندہ بھی ساتھ ہوگا, جناب آپ دیکھیے کہ ماں بدولت فلاں کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں. آپ کس لیے جا رہے ہیں ذرا اپنے حال پر بھی تو نظر کریں جناب. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ تکلیف ہوئی, پریشانی آئی, ایکسیڈنٹ ہوا, ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی, گاڑیاں ٹکرا گئی, موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے, بندہ تڑپ رہا ہوگا, اس کو ہسپتال پہنچانے کے بجائے لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کوئی دم توڑ جاتا ہے, مر جاتا ہے بیچارہ, اس کے سب سے پہلے ٹٹولی جاتی جیبیں کہ یہاں سے ہمیں پیسہ کیا ملے گا, وہ چیزیں نکال کر رفو چکر ہو جائیں گے. کوئی اللہ کا بندہ آئے گا احساس دل رکھنے والا, وہ دیکھے گا NIC نمبر دیکھے گا, کوئی اور چیز دیکھ کر گھر والوں کو اطلاع کرے گا یا ہاسپٹل میں پہنچائے گا. یہ بے حسی کی انتہا ہوتی ہے. دیکھیے مسلمان معاشرے کے اندر اگر مسلمان اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے نا تو یقین جانیے کہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے. غیر مسلم معاشروں کے اندر جو بظاہر وہ صرف دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو آخرت سے کوئی غرض نہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے تو بنیادی عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت کیا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد مجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, کیا وہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے گا؟ کیا وہ لوٹ مار کا سلسلہ کرے گا؟ کیا وہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ کیا وہ کسی کے ساتھ بددیانتی کا مظاہرہ کرے گا؟ کیا وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا؟ اسے پتہ نہیں مجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آپ نے زندہ کا کوئی مال دبا لیا, زندہ کی چوری کر لی, زندہ کو تکلیف پہنچائی, تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس سے معافی کروا سکتے ہیں, آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن جو بندہ دنیا سے چلا گیا, جو بندہ شہید ہو گیا, قتل ہو گیا, یا جو بندہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا, اللہ کے بندو اس سے معاف کیسے کرواؤ گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے, نابالغ بچے ہیں, آپ نے اس کی جمع پونجی اڑا لی, یا کسی کو گن پوائنٹ پر آپ نے اس کو لوٹ لیا, اس کے گھر کا حال کیا ہے آپ کو کیا معلوم؟ کتنی آپ کے لیے بددعائیں نکلیں گی, کتنی دل سے آہیں نکلیں گی. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب میں بہت سرخرو رہوں گا؟ کسی کی بددعائیں لے کر آپ کیا خوشی محسوس کریں گے؟ کیا آپ پر وقت نہیں آنا؟
آپ کیسے کچھ رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ پر وقت نہیں آنے والا؟ کیا آپ نے گارنٹی لی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوگا، آپ کے بچے بیمار نہیں ہوں گے؟ تو مطلب یہ اگر عقیدہ آخرت بندے کے ذہن میں ہو جائے نا، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، رب کو جواب دینا ہے، میں معاف کیسے کرواؤں گا؟ ایک تو ہے اللہ کے حقوق، تو اللہ سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا فضل ہو تو اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ معاف کر بھی دیتا ہے گناہ گاروں کو۔ لیکن رب کا قانون دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے مخلوق کا حق دبایا ہے، اگر آپ نے مخلوق کو ستایا ہے، کسی کا قرض دبایا ہے، تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن بھی اللہ کریم اسی بندے کی طرف آپ کو متوجہ کرے گا کہ اس سے معافی مانگو، ہاں اور جی، پہلے اس کا حساب حساب کلیئر کرو۔ تو اچھا وہ بندہ وہاں پر کیا معاف کرے گا آپ کو؟ دنیا میں تو ہو سکتا معاف کر دے، کیونکہ دنیا میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں تو اسے بھی ایک تھوڑی طلب ہوگی نا کہ چلے کچھ نیکیاں، ہر بندے کی امید یہ ہے کہ نیکیاں مل جائیں، گناہ جھڑ جائیں، گناہ جھڑ جائیں، تو وہاں تو وہ کہے گا یا تو نیکیاں ملیں، اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں تو وہ تقاضا کرے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے اوپر چلے جائیں تاکہ میں بخشا جاؤں۔ تو اس وقت ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ اس چیز کو اگر خالد بھی پیش نظر رکھا جائے تو یقین جانیے کہ معاشرے کے اندر بہت بڑا اصلاح کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اس میں خالد بھائی ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اخروی انجام کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں جو مثالیں دی جا رہی ہیں، اخروی انجام کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا کہ ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کی نصیحتوں کو لے لیں تو ان کی باتیں باتوں کی امام ہوتی ہیں، اور جب وہ نصیحتیں کرتے ہیں تو یقیناً دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ اور حضور غوث پاک نے ایسے لمحے میں دیکھیں کتنے پیارے الفاظ دیے تھے اور نصیحت کی فرمائی تھی آپ نے، اور بڑے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک کتا جو ہے اپنے مالک کو نفع دیتا ہے، وہ دن میں اس کی کھیت کی حفاظت کرتا ہے، رات میں اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، دن میں اس کی گاڑی کی حفاظت کرتا ہے، اور مالک بدلے میں اس کو ایک روٹی دیتا ہے۔ مالک بدلے میں اس کو ایک روٹی دیتا ہے، وہ دن میں بھی حفاظت کر رہا ہے، رات میں بھی حفاظت کر رہا ہے، دوپہر میں بھی حفاظت کر رہا ہے، اور مل کیا رہا ہے اس کو؟ ایک روٹی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز میں ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ایک کتا مالک کو 3 وقت میں نفع دے رہا ہے، جبکہ اس کا مالک ایک وقت کی روٹی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پاک کی نعمتیں رات دن صبح و شام کھا رہے ہو، پیٹ بھر رہے ہو، مگر پھر بھی نعمتیں کھا کر اس کی منشا پوری نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں وہ اخروی انجام کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں اس رب کی نعمتیں کھا کر اس کی منشا کو پورا کرنا ہے، اخروی انجام کی طرف توجہ کرنی ہے کہ یقیناً جو ہم نے کیا اس کی باز پرس ہم سے ہونی ہے۔ تو جب بندہ اس انداز سے اللہ والوں کی باتوں کو، نصیحتوں کو اوڑھتا ہے، اپنا بچھونا بناتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ صحیح راہ کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت بھی مدنی چینل کے ناظرین یوں ہم تک پہنچی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور ان باتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے۔ جی ہاں، باتوں کی بھی قدر کی جاتی ہے، اور باتوں کی قدر اس پر عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کی ترغیب دلائی، اور وہ عالی شان ثواب بیان فرمائے نا کہ بندہ اگر ان کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ ثواب مجھے مل جائے، یہ انعام مجھے مل جائے۔ کیسے ملے گا؟ پھر وہ اچھی نیتیں کرے اور وہ کام کرنے کی طرف آ جائے جس کی ترغیب دلائی گئی۔ ایک روایت ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ابھی چلنے والا چلا ہے، اور یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے عنایات شروع ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی۔ یہ جو لفظ ہے نا، تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، کہتے ہیں وہ پکارنے والا فرشتہ ہوتا ہے، اور یہ بشارتیں دعا ہے یا خبر ہے، یعنی خدا کرے کہ تیرا چلنا اچھا ہو اور تو جنت میں مکان پالے، یا تو اچھا ہے اور تو نے گویا جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ فرمایا مگر جی، مگر یہ بشارتیں اس کے لیے ہیں جو محض رضائے الہی کے لیے بیمار پرسی کرے۔ کیوں کرے بھائی؟ یار سب بولیں گے اتنا قریب کا رشتہ لگتا ہے، یہ آیا ہی نہیں،
لوگ کیا کہیں گے، اور چلو اس کو منہ دکھا دیں، ویسے بھی بہت دنوں سے نہیں گئے تھے، یوں بھی۔ کام جو دنیا کے نکلتے ہیں وہ بھی نکالیں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی رضا کو مطمع نظر اپنا بنائیں، یہ رہے ایک سامنے میرے پیش نظر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں عیادت اور زیارت کرنے والے کے لیے پہلی فضیلت جو بیان ہوئی وہ یہ کہ تیری زندگی خوشگوار ہو، جو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا چلنا اچھا ہے، طبتا و طابا ممشا کا، تاکہ تیری زندگی خوشگوار ہو، یعنی تو کامیاب ہو کہ تو نے اس بڑے اجر کو حاصل کر لیا جو اللہ کے ہاں تیرے لیے ہے، یا اللہ کی مغفرت فرمانے کو، یا اللہ عز و جل کی مغفرت فرمانے کے سبب تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے۔ مفسرین نے اور شارحین نے اس کی اتنی زبردست شروحات کی ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یعنی تیرا چلنا تیری دنیاوی زندگی کے خوشگوار ہونے کا سبب بنے۔ جو منادی ندا دے رہا ہے، فرشتہ جو پکار رہا ہے، گویا وہ دعائیں دے رہا ہے، اور بندہ جو عیادت کے لیے جا رہا ہے مریض کی، اس کے لیے فرشتے کی دعا کیا ہے؟ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا چلنا تیری دنیاوی زندگی کے خوشگوار ہونے کا سبب بنے، اور خوشگوار زندگی کے تعلق جن چیزوں سے ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی سعادت مل جائے، اس کے رزق میں برکت ہو، اسے وسعت قلبی مل جائے، بڑا دل اس کو رب العالمین عطا فرمائے، بڑے ظرف والا وہ بڑا دل جو لوگوں کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، رب العالمین جل وعلا کی طرف سے سکون کی دولت سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تیرے اخلاق اچھے ہوں، علم و عمل کی تجھے توفیق نصیب ہو۔ یہ فرشتے کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جو اسے مل رہی ہے جو مریض کی عادت کے لیے چل رہا ہے۔ تو یوں اپنا ذہن مدنی چینل کے ناظرین ہم بناتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت سے پیار کریں گے۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی زبردست ترغیب دلاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نیک اعمال جو شریعت اور طریقت کا پاسدار بننے کے لیے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، کہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے کسی بیمار کی اس کے گھر یا اسپتال جا کر عیادت فرمائی؟ یہ ہمارے دینی کاموں میں سے ایک کام ہے، نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے، دینی کاموں میں سے، یوں کہ یہ اسلام اس پر ثواب دیتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں ان میں ظاہر ہے یہ نہیں ہے، لیکن جو نیک اعمال ہیں ہمارے ان میں یہ ہے کہ بندہ جائے، اس بندے کو سکھایا جا رہا ہے نا، اور دعوت اسلامی والے الحمدللہ عز و جل یہ ذہن دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، آئیے ان کی طرف، اپنے نیک اعمال کو مزید بہتر کرتے چلے جائیں، اس کا جائزہ بھی لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں، اور اپنے اعمال کو اوپر کرتے جائیں، اچھا کرتے جائیں، بہترین کرتے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 72 نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی مولا سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ محمد بشیر اتاری، محلہ بہار مدینہ، ہرنولی، میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا، ماشاءاللہ کھلے آنکھ چلے علاقے تے بہت چنگا سلسلہ ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے، بڑے شوق نال اسیں سلسلہ دے دیا تے نعت خان اسلام بھائی نو عرض کرساں کہ اے علیہ کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے بھائی، سبحان اللہ۔ میسیجز بھی ماشاءاللہ کافی سارے تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے، وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ چیچا وطنی سے میسیج ہے اور کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ پھول نگر سے میسیج ہے، اور یا شفیع امم للہ کر دو کرم، اس کلام کی فرمائش ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، شاکر رضا تاری ہیں ملیر کراچی سے، ان کی سی فرمائش ہے۔ جڑاں والا سے ہیں میسیج، اور ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ یہ کلام سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، واہ واہ سبحان اللہ، اے زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ محمد سرور اتاری ہے ہارون آباد سے، اور ان کا کہنا ہے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ کلام سنا ہے۔ الصبح بدا من طلعته، یہ کلام اسٹوڈیو ریکارڈنگ سننے کی فرمائش آئی، ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔ گجرا والا سے میسیج ہے، اور شاہزیب بھائی سے عرض ہے
یہ کلام سنا دیں. اے شفیع امم، اے شافع امم ہوگا، لیکن وہ رومن میں لکھنے میں تھوڑی سی مارجن ہوتا ہے بہرحال اسپیلنگ کا. تعزیت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور عیادت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ پوچھا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو باقاعدہ ایڈریس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ کریم آپ کو برکت دے جی. اللہ کریم سارے مبلغین کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور اللہ اکبر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. مدنی چینل سے ہر گھر میں اسلامی تعلیمات مل رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت دے اور ہم مزید تھوڑی سی اپنی کوششوں کو بڑھائیں. اور یہ محمد اکرم ہیں فیروزہ سے. اللہ کریم آپ کو برکت دے اکرم بھائی. اور آپ کے توسط سے میں پیغام مدنی چینل کے ناظرین کو مزید دینا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل سے ان گھروں میں بہتری آ رہی ہے جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. جہاں نہیں دیکھا جا رہا ہم کوشش کریں کہ ان تک دعوت پہنچائیں. ذہن بنائے لوگوں کا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول کی تربیت فرماتے ہیں، سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. تو یہ ایک پیغام پہنچائیے کہ امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھیں. اس کے علاوہ جس سے جو ٹائم بن سکے نا اس کو دعوت دیجیے کہ آپ اتنی دیر یہ کام دیکھیں. ہم جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا بعض چیزوں میں کہ بگاڑ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ بگاڑ کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے دل تک جا رہا ہے اور دل اسے تسلیم کر رہا ہے. لہٰذا بندہ جب ایکٹ پر آتا ہے، کوئی کام کرنے پر آتا ہے، تو جو سنا ہوتا ہے، جو دیکھا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم دینیات سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، اسلام کی بات سنیں گے، اسلام کی تعلیمات سنیں گے، تو اللہ نے چاہا تو ترغیب ملتی رہے گی. اور آنکھوں سے نیک اعمال ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کانوں سے دین کی پیاری باتیں سنیں گے، تو اللہ نے چاہا دل کی دنیا بدلے گی اور ہم نیکی کی طرف آئیں گے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی محمد حسن علی لگاتاری شرورہ سے ماشاءاللہ. آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا پیارا سا کلام سناؤں گا. سنائیے. حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ جھکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے پڑھنے میں اور برکتیں دے ماشاءاللہ. اللہ سلامتی دے. مزید کال دیجیے. پیارے پیارے غالب انکل، میں فاطمہ طاہرہ امین جناباد سے، میری ناتخواہ بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کیا بتاؤں گے کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. زندہ باد. مزید. مجھے یہ والا کلام سننا ہے. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. ماشاءاللہ. جی میرا نام ہے دلدار علی اور مجھے نعت سنائیں پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. اور یہ جو فرمائش ہے آپ کی یہ یوں بھی پوری ہو جائے کہ بارگاہ رسالت سے قبولیت ملے. بلانا تو انہوں نے ہے، پھر وہ انشاءاللہ بلا لیں. مزید کال دیجیے. میرا نام عبداللہ احمد ہے، میں جلال پور جٹا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حالت بھائی، مجھے آپ کا پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. نعت اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ڈیرہ مراد جمالی سے میسج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نعت سنا دیں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. سبحان اللہ. کچھ فرمائشیں پوری کرتے ہیں شاہزب بھائی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے
آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، پھریں کب تک ذلیل و خوار در در پہ ٹھکانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اے شافع شہ ذی جاہل خبر خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، پہنچے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک بیٹھے سرے راہ لے خبر خبر، ان کی جو تھک بیٹھے سرے راہ لے خبر، مانا کے ساتھ مجھے تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار
हो, मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो, मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो, मदीने का ये आरज़ू है, मदीने की अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे। मैं आऊं मदीने में, मेरी औकात नहीं है, घर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे हम भी, मदीना देखेंगे। उदारा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो, नजर के सामने गुलजार हो, मदीने का नजर के सामने गुलजार हो, मदीने का जो रंग नूर से रोशन मदीना सारा है, खुदा ने आका तुम्हारे लिए संवारा है, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं, हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं। सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है, बुलावा अब मेरे सरकार हो, मदीने का बुलावा अब मेरे सरकार हो, मदीने का। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों
عرصہ ہوا سگے اتار مدینے جانا سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اپنی باری کبھی آئے گی انشاءاللہ، حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو آقا، بلا لو یا رسول اللہ، پائی شفیع و شفر فاطمہ حیدر مدینے میں بلاوا میرے سرکار ہو، مدینے کا بلاوا میرے سرکار ہو، مدینے کا، تمہارے راز پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زبان پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، زبان پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھوں، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار حج میں رمضان میں مدینے کا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در دولت کی بار بار با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر بنائے، بار بار پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر دست بستہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ساری دعائیں حاضرین موجودین، ہمارا مدنی چینل کا مدنی عملہ اور مدنی چینل کے پیارے ناظرین سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں، جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ملاحظہ کیجیے۔ شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب سیکھنے اور سکھانے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، اپنی اولاد کو 3 اچھی خصلتوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت۔ جب بندے کے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ویسے نبی کی محبت کے بغیر جو ہے وہ کامل ایمان ہی نہیں ہوگا، اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ تو بندے کے دل میں نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2، اہل بیت کی محبت، یعنی جو ہمارے آقا علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت۔ اور نمبر 3، قرآن پاک کی تعلیم، کہ بے شک حاملین قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں اور پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی،
50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1.25 मील के फासले पर रहकर आग बरसा रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी। बाप बेटे से दूर भाग रहा होगा, बेटा बाप से दूर भाग रहा होगा, बाप बेटी से दूर भाग रहा होगा, बेटी माँ बाप से दूर भाग रही होगी, माँ बेटी से दूर भाग रही होगी तो बेटी माँ से दूर भाग रही होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो खुदा की कसम कि जिसे उस दिन जो शख्स नबियों और अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों के साथ अर्श के साए में होगा, तो वो अमन व अमान में होगा, वो सुकून में होगा, वो पुरसुकून होगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत करते रहें कि हामिलीन कुरान अल्लाह ताला के नबियों और पसंदीदा लोगों के साथ उसके अर्श के साए में होंगे कि जिस दिन उस साए के अलावा, उसके साए के अलावा और कोई साया ना होगा। ये हमारे आका का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा अगर तौबा करे, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जैसा कि उसने गुनाह क्या ही नहीं। तो तौबा की तो बहुत रिवायतें हैं। लिहाजा शैतान को हमने ये जवाब देना है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी होश आ गया। अगर मुझे मरने के बाद होश आता, मरने के बाद तो होश आना ही है, आंखें खुलनी है। मरने के बाद अगर होश आता तो मेरा क्या बनता? मरने के बाद अगर होश तो आना है कि मरने के बाद तो मैंने तो कुरान मैंने गलत पढ़ा है, मुझे तो कुरान सही पढ़ने आता ही नहीं था, मगर अब वक्त गुजर गया, मरने के बाद वक्त खत्म हो गया। तो शैतान को यह जवाब देना है कि मेरे रब का करम है, मेरे रब का शुक्र है कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूंगा कम है कि उसने मुझे जिंदगी में जमीन के ऊपर मुझे सही कुरान पाक पढ़ने की तालीम हासिल करने की मुझे उसने तौफीक अता फरमा दी। लिहाजा ये मेरा और मेरे रब का मैटर है कि मैं इतनी उम्र के में इतना बड़ा होकर मैं कुरान पाक सीख रहा हूँ या इतना बूढ़ा हो गया अब मैं कुरान पाक सीख रहा हूँ। ये मेरा और मेरे रब का मैटर है, तू पीछे निकल, तेरा मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा और ये बंदे और रब का मैटर है, तू जा यहाँ से। तो यूं शैतान को हमने दफा करना है। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाहुल करीम मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपकी नियतें कबूल फरमाए। आमीन 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 माशाअल्लाह। जानशीन अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये बांग्लादेश का सफ़र रहा, बहुत ज़बरदस्त सफ़र था। इसकी एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोग्राम में एज अ सेगमेंट शामिल कर रहे हैं और बयानात आपके जो बहुत प्यारे प्यारे हुए और बयानात भी हुए। आशिकान रसूल को यूँ दुआएं देने का सिलसिला भी रहा, मदनी कामों की दीनी कामों की तहरीक भी यूँ जारी रही और नीयतें भी लेते रहे, कारकर्दगियों पर शाबाश और पीठ थपकने का जो बुज़ुर्गों का अंदाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होता रहा। अल्लाह करीम हमें दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रखे और दीनी काम करते रहने की भी तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, आइए पहले उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आरिफ अत्तारी है, मैं कोरंगी गोस्टॉक रोड 6 नंबर से बात कर रहा हूँ। मेरा सिलसिले में आपसे सवाल है, इबादत, आदियत और इल्म दीन तीनों में से बेहतर कौन सा है? सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। तीनों चीज़ें इस्लाम से ही ताल्लुक़ रखती हैं और एज़ पर कंडीशन तीनों की रिक्वायरमेंट्स हैं। इल्म दीन होगा तो बंदा इबादत भी करेगा, इयादत भी करेगा, ताज़ियत भी करेगा और आदाब के मुताबिक करेगा। इल्म दीन होगा तो ये बताएगा कि क्या चीज़ किस कदर अहमियत की हामिल है और सवाब किस पर कितना है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में दस्तूर तो ये है राशिद भाई कि बंदा छोटा सा अमल कर ले, रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, बख्शिश के लिए काफ़ी। सुभान अल्लाह, कुछ फरमाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब तीनों में से अफजल तरीन क्या है? हाँ, तो बिलाशुबा इल्म दीन हासिल करना ये अफजल तरीन है। कि इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात पढ़ने से अफजल, 1000 नमाज जनाजा में शिरकत करने से अफजल, 1000 मरीज़ों की इयादत करने से ज़्यादा अफजल है। इल्म दीन होगा तो इबादत करने का तरीका और सलीका आएगा और इल्म दीन होगा तो इयादत करने का तरीका और सलीका आएगा। बाकी इबादत के फ़ज़ाइल अपनी जगह हैं, मुसल्लम हैं, और तीनों में से इल्म दीन हो, इयादत हो या इबादत हो, जो अहम चीज़ वो है इखलास। इबादत वही रब की बारगाह में कबूल है जो इखलास के साथ की जाए। इयादत वही ज़्यादा फजीलत वाली है कि जो अपने मुसलमान भाई की रज़ा इलाही के साथ मोहब्बत के साथ की जाए। और इल्म दीन भी वही नफ़ामंद है कि जो रब की रज़ा हासिल करने के लिए
حاصل کیا جائے۔ ماشاءاللہ، جس طرح راشد بھائی فرما رہے ہیں کہ علم ظاہر یقیناً افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل ارشاد فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو عمل کی بات کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک کی معرفت کے ساتھ عمل کیا جائے تو تھوڑا عمل بھی کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، معرفت کا علم ہو، اس علم کے ساتھ اگر تھوڑا سا عمل بھی کیا جائے تو کافی ہے، لیکن اگر اس علم کے بغیر زیادہ عمل بھی کر لیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یقیناً علم کی افضلیت ہے، علم حاصل کرنے کے بعد یہ سارے آداب پتہ چلتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم توفیق دے اور ہمیں دینی خدمات کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ سیکھنے سکھانے کا جو ایک سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ رہے گا تو انشاءاللہ بہت سارے اعمال میں مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ بہت سے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی ملنا جلنا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مدنی چینل کو دیکھ کر بہت سارا علم دین سیکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا، تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا اور عبادات کے فضائل فوائد پتہ چلیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم عبادت گزار بندے بن جائیں گے۔ آواز دیجیے۔ رشتہ دار ہیں، پہلے ناراضگی کو چل رہی ہے، اب ان میں کوئی بندہ بیمار ہے تو پھر اس کی بیماری کا پتہ کرنا ہے ان کا، تو پھر وہ اس کا کیسا ہے؟ بیمار کی عیادت بھی کرنی ہے اور آپس میں ہے بھی ناراضگی، اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ناراضگی بھی ختم کر لی جائے اور تعزیت کے لیے بھی پہنچا جائے، کیونکہ ہوتا تو یہ ہے ایک عام روٹین اور عام حالات میں کہ تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ قدم اٹھا کر کسی کے گھر پہنچ جاتا ہے نا تو بس وہ ناراضگی ختم ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خالد بھی مجھے پرانی بات یاد آ گئی، شاید میرے خیال میں 10-15 سال 17 سال پرانی ایک بات ہوگی، اسی طرح کا کچھ معاملہ ہوا تھا کہ کوئی عزیز سے ہمارے وہ ان سے کچھ ناراضگی ہو گئی، تو اب وہ کافی مجھ سے ناراض تھے۔ ہوا یہ کہ وہ بیچارے گرے، چوٹیں لگی ان کو، کافی تکلیف میں آ گئے۔ اچھا میں نے اس وقت کیا کیا کہ کچھ چیز لی، آئس کریم وغیرہ میں نے اس وقت خریدی، سائیکل ہوتا تھا میرے پاس، سائیکل پر میں ان کے گھر چلا گیا جا کر۔ اب اچھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ آگے سے ڈانٹے، کچھ سختی کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کا ماحول حاصل تھا، تو میں خیر ان کے دروازے پر گیا اور جا کر میں نے آئس کریم لے کر گیا، تو میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کو چوٹیں لگی ہیں تو اس لیے آیا تھا۔ اب یقین جانے وہ نظریں جھکی ہوئی تھی اور خود کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، غصے میں کچھ آپ کو بول دیا تھا اس طرح، تو جو کیا تھی رنجش جو تھی وہ ختم ہو گئی، الحمدللہ اختلاف ختم ہوا اور محبت میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے، جو آپ بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ناراضگی جب ہو اور آگے کوئی بیمار ہو جائے، تکلیف میں ہو، اس موقع پر آپ خود آگے بڑھ کر چلے جاتے ہیں نا، تو یوں سمجھیے کہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر نا نفرتیں ختم ہو کر وہ چیزیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کی دکھ میں کھڑے ہو گئے نا تو اس کے دل میں ایک نرم گوشہ آپ کے لیے وہ خود ہی پیدا ہو جائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی دیکھتے رہیے کہ کہیں جانا ہے، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، پرٹیکولر کیس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تھوڑا سا خاکہ سے بتایا جاتا ہے اور جو ناراضگی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ بہت بڑی ہوتی ہے، تو وہ کہیں غلط فہمی ہوتی ہے، بعض اوقات پریشانی نہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات کی توجہ میں ضرور دلانا چاہوں گا کہ آپ اختلاف میں، ناراضگی میں کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیزیں چھیڑے نہیں، تذکرہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ تذکرہ کریں گے نا، دیکھیے ہمارا یہ اختلاف تھا یا آپ نے یہ بات کہی تھی، چلے میں بھی معاف کر دیتا ہوں، دیکھیں میں اتنی لڑائی تھی، ہماری ناراضگی تھی، اس کے باوجود آیا ہوں، تو کوئی کہے گا بھی نہیں آتے، وہ آگے سے یہی بولے تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو وہاں اپنی پرانی باتوں کو نہ چھیڑیں، آپ کہیں کہ چلیں جو بھی ہمارے ساتھ ہو، بلکہ ضرورت ہی نہیں چھیڑنے کی، آپ اس کی عیادت کریں، حال احوال پوچھیں، دعا اس کو دیں اور آ جائیں، انشاءاللہ خود ہی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کریم توفیق دے اور محبت والی باتیں یوں بڑھتی چلی جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دکھ درد میں کام آنا یہ دل میں جگہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی ناراض ہے نا، چاہے وہ بیمار نہیں بھی ہے، بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائیے، ضرور جائیے، لیکن اگر کوئی ناراض ہے اور اس کو منانے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو طریقہ کار یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے
کہ پہلے ہی دل کو تھوڑا سا بڑا کر کے جائیں. یہ نہیں ہو کہ اس نے کچھ بولا تو پھر میں نے بھی جواب پورا ہی دینا ہے. جب آپ منانے کے لیے گئے ہیں اور ناراضگیاں ختم کرنے کے لیے گئے ہیں تو اب تھوڑا سا مزید عاجزی کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ کہ اب کچھ بھی ہو جائے تو بس صلح کر کے آنی ہے، جھگڑے کو بڑھانا نہیں ہے. اگر آپ جائیں گے ایک ہاتھ میں پانی لے کے اور دوسرے ہاتھ میں فیول لے کر، تیل لے کر، مٹی کا تیل لے کر، پیٹرول لے کر، اور جھگڑے کے وقت آپ نے پتہ لگ رہا ہے کہ پانی کے بجائے پیٹرول ہی چھڑک دیا تو مسئلہ ہو جائے گا. لہذا یوں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کوئی محبت کے پھول لے جائیں. کوئی راشد بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی، ابھی تو خیر موسم سردی کا ہے تو بہرحال موسم کے حساب سے بھی دیکھ لیں، کوئی موسم کا فروٹ ہی لے جائیں، اچھا رہے گا. سوپ لے جائیں، سوپ لے جائیں، سوپ اس کے لے جائیں. ٹھیک ہے جی، کچھ کال دیجیے مزید. ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ خالد بھائی بہت پیارا موضوع ہے، عیادت اور تعزیت. یقیناً انسان خوشی اور غمی کے لمحات میں اکثر گزرتا ہے اور کئی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جس میں صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ عیادت کے دوران جس کی عیادت کی جا رہی ہے اس کی حوصلہ افزائی، اور آگے سے وہ اگر مایوسی والی بات کرے تو اس پر اس کو مدنی پھول یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ایک. دوسرا یہ کہ تعزیت میں یقیناً ہم کچھ الفاظوں کا استعمال کر جاتے ہیں کہ بڑا شدید غم ہوا، حالانکہ اتنا ہوا نہیں ہوتا. تو تعزیت کرتے ہوئے اور عیادت کرتے ہوئے ہمیں ان الفاظوں کا استعمال کرنا ہے کہ جس میں دل اور زبان ایک ہوں. تو اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ ہم اپنے الفاظ اور اگلے کی حوصلہ افزائی کے لیے کن الفاظ کا اور کن نیتوں کا اظہار کریں. ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا سوال بھی کیا، کچھ اچھی توجہ بھی دلائی، اللہ کریم آپ کو برکت دے. تعزیت اور عیادت ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بولتے وقت الفاظ کیسے ہوں؟ انشاءاللہ ایاز بھائی سے ہم سنتے ہیں. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یہاں پر میں چھوٹی سی یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم تعزیت کر رہے ہیں یا عیادت کر رہے ہیں اس وقت میں اگر کوئی ٹاپک نکلا ہے نا، بات چلتی ہے تو کوئی نہ کوئی موضوع نکل آتا ہے، یا اگلے نے مایوسی کی بات کی تو اب ہم اس کی مایوسی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے ذہن پر یہ طاری نہ کر لیں کہ میں نے اس کی مایوسی کو ختم کر کے ہی آنا ہے. ایسے میں بڑی مشکل ہو جائے گی. وہ مایوسی شاید ایسی چلے کہ وہ آپ تک ہی منتقل ہو جائے، یا مایوسی ختم ہو کر آگے چڑچڑا پن اور جذباتیت تک بات پہنچ جائے. تو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے. اصلاح کی بات کر دی اور اس کی اصلاح ہو ہی جائے، اور جب تک نہیں ہوگی تب تک میں نہیں اٹھوں گا. تو یوں اپنے مزاج پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایاز بھائی، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تعزیت کا یا عیادت کا، دونوں کا ارشاد فرمائیں. ایسے وقت میں خالد بھائی مریض کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی عیادت کرنی چاہیے. ظاہر اس کی طبیعت کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ ہی مطلب ذہن لے کر کے نہیں جانا چاہیے کہ مطلب اس کی مایوسی کو دور ہی کرنا ہے. مطلب اس سے وہ باتیں کرنی چاہیے جو اس کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اس کی طبیعت پر گرا نہ گزریں. بعض اوقات ہم جو ہے نا اس کو وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، خود ہم جو ہے نا اس چیز کا علم نہیں رکھ رہے ہوتے اور ہم اس کو ایسی باتوں کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے اس وقت درست نہیں ہوتا. تو ایسے لمحے میں اگر ہمیں کچھ احادیث یاد ہیں ایسی کہ جس پر بیمار پر صبر پر جو اجر و ثواب بیان کیا گیا، اگر یاد ہیں تو وہ احادیث اس کے سامنے پیش کی جائیں. اسی طریقے سے اس کی عیادت میں سنت کی نیت جو ہے وہ پیش نظر رکھی جائے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا کہ مریض کے عیادت کرتے وقت جو ہے اس کی کیفیت کو پیش نظر رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں. ساتھ ساتھ ظاہر ہم اس کی کیفیت کو جب دیکھیں گے، طبیعت کو بیٹھتے وقت اس کی کیفیت کیا ہے. جس طرح کی ایک حکایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس مریض کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد وہ بیٹھے رہے کافی دیر تک. تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اتنی دیر تک بیٹھے رہے اور پھر اس کے بعد پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے آپ کے بیٹھنے کی تکلیف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم وہ سامنے والے کی کیفیت نہیں دیکھ رہے ہوتے اور پھر اتنا زیادہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کریں. اسی طریقے سے تعزیت میں ہم یہ دیکھیں کہ تعزیت کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں جو سوگوار ہوتے ہیں، گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں جن کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، ان میں ہر ایک سے فرداً ہر ایک سے مل کر کے ہم نے جو ہے اس کی تعزیت کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں صرف گھر کے بڑے ہی سے تعزیت کی جاتی ہے، اس کے جتنے بھائی ہیں. ایک والد کے 4 بیٹے ہیں
تو صرف بڑے سے نہیں بلکہ ان کے جتنے بیٹے ہیں ہر ایک سے مل کر کے تعزیت کی جائے. تعزیت کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یوں تھے کہ للہ ما اعطا وما اخذ، کہ یہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا اور اس نے لیا. اور ہر شے کی ایک مقررہ ڈھارس دینے والا جملہ ہے، ہر شے کی ایک مقررہ مقدار ہے. بزرگوں نے طریقہ یہ ارشاد فرمایا، جیسے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اس کو اس بات پر تعزیت کی جائے کہ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہیں اس غم پر صبر دے اور صبر پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے. اچھا، مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے وقت کے اندر واقعات کربلا میں سے کچھ واقعات اگر یاد دلایا جائے تو یہ بڑا دل کو صبر دینے والے ہوتے ہیں. کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھیے ہم اور آپ تو کھاتے پیتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شہزادگان وہ تھے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے دنیا سے گئے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے الفاظ ہم اس سے اس وقت کہیں گے تو اس کے دل کو بڑی ڈھارس ملے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم توفیق دے. اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اس وقت جس کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہو، کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کہیں بیٹا چلا گیا، کہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس وقت دل گرفتگی کا جو عالم ہوتا ہے، بندے بالکل پریشان. اور ایک طرف تو یہ جو آخری خدمات ہیں ان کی جو اسلام کے مطابق بندے نے ادا کرنی ہے، وہ ادا کرنے کی طرف ایک ذہن ہوتا ہے. اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، تھوڑا سا عجیب معاملہ یوں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو غسل کی ایک ٹینشن ہوتی ہے. بعض لوگ ٹینشن سے آزاد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب وہ کسی ادارے میں دے دیں، اور اداروں کا جو غسل دینے کا معاملہ ہوتا ہے وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ہے یا نہیں، اس پر بھی ذرا نہیں بہت غور کی حاجت ہے. لیکن مسائل کچھ یوں بھی سامنے آتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اب جس سے تعزیت کرنی ہے وہ بیچارہ ان چیزوں میں پریشان ہے کہ ابھی غسل کیسے ہوگا، کفن دفن کیسے ہوگا، قبرستان کے کیا معاملات ہیں، تجہیز و تکفین کو کیسے دیکھا جائے گا. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بڑی سہولت یہ رہتی ہے کہ اسلامی بھائی الحمدللہ اگر کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہوا ہے تو وہ غسل دینے کے لیے آ جاتے ہیں. کچھ ایسے رابطے میں ہوتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ الحمدللہ عز و جل یہ خدمات سر انجام دی جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ فری آف کاسٹ دی گئی، بلکہ بندہ مطمئن رہتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق ہی غسل دیا جاتا ہے. سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اسلامی اور باقاعدہ الحمدللہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اسلامی بھائیوں کو تجہیز و تکفین سکھائی جاتی ہے. اسی طرح جہاں اسلامی بہنوں کا دینی کام ہے اور ان کا بھی ماشاءاللہ ایک نظام موجود ہے، اسلامی بہنوں کے یہاں بھی یہ مختلف کورسز ہوتے ہیں، اور آپ کے علاقے میں جو اسلامی بہنیں موجود ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں ان سے رابطہ کر سکتی ہیں، ان کو ان تک پیغام پہنچ جائے تو الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ غسل دینے کے لیے سہولت میسر آ جاتی ہے. لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں. اگر یہ کام ہمیں نہیں آتے، غسل دینا، کفن کاٹنا، کفن کیسے پہنایا جائے، تو یہ سیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے تجہیز و تکفین کا، کفن دفن کا. اس سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں گے اور اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہیں گے تو رہنمائی بھی ہو جائے گی اور سیکھنے کے لیے مواقع بھی مل جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سیکھیں. یہ سارے مسائل ان کے دور ہو جائیں نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈھارس ہے، ایک بہت بڑی تسلی ہے سوگوار کو کہ بھائی ان معاملات کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ اپلیکیشن ماشاءاللہ اس شعبے کے حوالے سے موجود ہے جس میں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. مسلم فیونرل موبائل اپلیکیشن، اس کے ذریعے سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. ویڈیوز کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے کہ مرنے والے کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کا کفن دفن کا کیا معاملہ ہوگا، کیا انتظام ہوگا. بلکہ ابتدا یہاں سے ہے کہ جب حالت نزع میں کسی کو پائیں تو کیا کرنا چاہیے، یہاں سے لے کر اور پھر تجہیز و تکفین کے بعد تک کے معاملات کی رہنمائی الحمدللہ عز و جل میں موجود ہے. کتاب بھی ہے، کتاب بھی مدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے تجہیز و تکفین کا طریقہ. جی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں تجہیز و تکفین کا مکمل طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، تو بہت اچھی رہنمائی اس میں مل جاتی ہے. اگر آپ کے دوست اچھے ہوتے ہیں خالد بھائی، اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو غسل کفن دفن میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، نماز جنازہ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے خیر میں وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں. تو اچھے لوگوں سے اگر
ہمارا تعلق ہوگا، اور میں یہاں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ خود بھی وابستہ ہوں اور اپنے علاقے کے خاص طور پر اسلامی بھائیوں سے اٹیچ رہیں. ہفتہ وار کیا کہتے ہیں ہفتہ وار سنت اور اجتماع، اس میں آپ شرکت کر لیجئے. اس طرح اپنی مسجد میں جو مدرسۃ المدینہ بالیغان ہے اس میں شرکت کر کے قرآن بھی پڑھیے. اس طرح کے مسائل بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فیضان سنت کے درس میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ الکریم کیا ہوگا کہ آپ کو اس طرح کے معاملات میں پریشانی نہیں ہوگی. جب آپ خود سیکھے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. کفن لے کر آنا ہے، کاٹنا کیسے ہے، خود کاٹ کر آپ کفن تیار کر سکتے ہیں، مردے کو پہنانا کیسے ہے، غسل کیسے دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ بخوبی سکھا سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور پھر آپ کو پریشانی نہیں. اس میں خالد بھائی اگر آپ ایک استاد کے زیر سایہ رہ کر کے اگر یہ کورس کرنا چاہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی بھی جو ہے وہ یہ سہولت دے رہی ہے کہ تجہیز و تکفین کورس گھر بیٹھے کر سکیں، گھر بیٹھے جس ٹائمنگ میں آپ کہیں 24 آور جو ہے ہم یہ سہولت دے رہے ہیں. آپ جس ٹائم میں کہیں اور آپ کو جس ٹائم میں جس وقت میں سہولت ہو تو فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو تجہیز و تکفین کورس کروا رہا ہے. ایک استاد کے زیر سایہ رہ کر آپ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ سکتے ہیں. تو آپ جب چاہیں تو یہ ہمارے جو ایڈریسز بھی چل رہے ہیں، ہماری فیس بک آئی ڈی ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کی، اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے www.quranteacher.net. آپ یہاں سے بھی رابطہ کر کے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست. اللہ کریم ہمیں توفیق دے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ورڈ کہا گیا نا کہ آپ کا تعلق ہوگا تو آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا. تعلق سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اسلامی بھائی اور آپ ان تک رسائی حاصل کر لیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کی دوستی ہوگی، کسی کے کام آنے والے ہوں گے، کسی ایکٹیویٹی میں آپ ہوں گے تو ہی گویا آپ کا کام کیا جائے گا یا آپ تک پہنچا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہاں یوں ضرور ہے کہ آپ رابطہ تو رکھیں، رابطہ کریں تو صحیح. اب ہو ہی نہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چل پائے پھر تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے. لیکن بڑی پیاری بات راشد بھائی نے کہی کہ وقت آنے کے بعد پریشان بندہ کیا ہو، وقت آنے سے پہلے ہی وہ کچھ معاملات سیکھا ہوا ہو، دینی سمجھ بوجھ اس طرح سے ہو کہ ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے، تو یہ بندے کو اس وقت میں مینٹلی طور پہ بہت پرسکون رکھتا ہے. اور وہ جو پریشانی کی اور ٹینشن کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس سے بندہ بچ سکے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا انداز تھا. اللہ کیا انداز تھا. جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بیمار ہوتا یا کسی کے ہاں انتقال وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جایا کرتے. کتنے جنازے ایسے ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائے، اور کتنی ایسے بیمار ہیں خوش نصیب کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں جب ان کا ظاہری حیات کے دور میں حضور کے سامنے ان کا مرض طاری ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. راشد بھائی کیا انداز ہوتا تھا حضور جب بیماروں کے پاس آتے تھے؟ سر بالیں انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالیں انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. واہ واہ واہ. بڑے خوش نصیب میں کہوں گا وہ صحابہ کرام کہ جو بیمار ہوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کر آئے اور اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمایا، اور یوں سمجھیے کہ اپنے دیدار کا شربت ان کو پلایا، کلمہ پڑھایا. پھر وہ آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ان کی منہ موت نصیب ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر. ایسے خوش نصیب صحابہ کی زندگیوں پر اور ان کی موت پر یقیناً رش کیا جا سکتا ہے. رب کریم ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. خالد بھائی سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اس میں یہ ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. دو دعائیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. ایک صحیح بخاری شریف میں دعا ہے، فرمایا کہ مریض کے لیے یوں دعا کرو، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ الکریم یہ مرض تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. دوسری حدیث پاک یہ سنن ابی داؤد شریف کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے جاؤ کہ جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو فرمایا اس وقت 7 مرتبہ یہ الفاظ جو کہے تو اللہ تبارک و تعالی مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا. دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ عرش عظیم کا مالک تجھے شفا عطا فرمائے.
سبحان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا جب صحابہ کرام علیہم رضوان بیمار ہوتے تھے؟ حضرت سیدنا حسین بن وہبہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ موسم اس وقت اتنا سرد تھا، سردی کا موسم تھا، اور فرمایا کہ بادل بھی تھے، یعنی ایسے موسم میں آقا کریم علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، اور واپسی پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ کا یہ آخری وقت ہے، فرمایا اگر ان کی موت ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں۔ فرمایا کہ ان کے غسل کفن میں فرمایا جلدی کرنا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے تو بنی سالم کے محلے تک ہی پہنچے تھے کہ آپ کو خبر آ گئی کہ حضرت طلحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام اپنے پیارے صحابی کی عیادت کے لیے سخت سردی کے موسم میں، جبکہ بادل بھی ہیں، اس موسم میں جا کر عیادت کر رہے ہیں، تو ہم اس کریم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں کی بیماری پر عیادت کرنے کا کیسا معاملہ ہے؟ ہمارے پڑوس میں بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، ہمارے جناب محلے میں بیمار ہوتے ہیں، ہمارے قریب رشتہ داروں میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم عیادت کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، سستی ہو رہی ہوتی ہے، ہم صرف واٹس ایپ پر کام چلا رہے ہوتے ہیں، میسج کر دیا کرتے ہیں، یا عام ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ جناب اسٹیکر بنے بنا اسٹیکر بھیج دیتے ہیں کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے، اللہ آپ کو شفا دے، اچھی چیزیں ہیں، لیکن اسٹیکر پر یہ کہ اسٹیکر کے اندر احساس نہیں ہوتے، الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن ان الفاظ کے اندر آپ کا احساس، آپ کے جذبات، آپ کا درد اس کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ خود چل کر جاتے ہیں تو آپ کی جو کیفیت ہے، آپ کے چہرے کا جو ایک وہ رنجیدگی ہے، چہرے کا جو افسوس ہے، وہ سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے میٹھے بول سامنے والے کی یوں سمجھے کہ طبیعت کو خوشگوار کر دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے، تو آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو فرمایا میری بیٹی کیسی ہو؟ عرض کی ابا جان طبیعت کچھ ناساز ہے، درد ہے، اور اس درد میں بھوک نے اضافہ کر دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا اے میری لختے جگر غم نہ کرو، اللہ کی قسم میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن میں نے بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اپنی شہزادی کے کندھے پر رکھ کر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، خدا کی قسم تم جنتی عورتوں کی سردار۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات، اپنی لختے جگر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اسے تسلی دیتے ہیں، اسے غم زدہ نہیں کرتے، اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، صلہ رحمی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو مایوس نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے میری لختے جگر جس طرح میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے تو اسی طرح تم بھی آخرت میں ملنے والے ثواب پر نظر رکھو۔ تو یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس چیز کو آپ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن حاضرین یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی عیادت کے لیے گئے تو ہاں بھائی کہاں دکھا رہے ہیں؟ فلاں کو، وہ کوئی ڈاکٹر ہے، اس سے اچھا تو وہاں دکھا لیتے، اس سے اچھا تو فلاں ہاسپٹل میں دکھا لیتے۔ اب جو بندہ بیمار ہے، علاج کروا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہو، بہرحال فائدہ نہیں ہو رہا تو اپنے مشورے دینے کی اہمیت ہے، لیکن مشورہ بھی ذرا سچویشن کو دیکھ کر دیا جائے۔ ایک بندہ بیچارہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں یا ویلفیئر کے کسی ادارے کے ہاسپٹل میں علاج کروا رہا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا کسی بڑے ہاسپٹل کو، اور آپ جا کر اگر اسے یہ مشورہ دیں گے کہ آپ یہاں کروا رہے ہیں، وہ فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا لیتے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مرض یا مریض جو مشقت میں تھا، پریشانی میں تھا سو تھا، لیکن آپ کے یہ الفاظ اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیں کہ یار میں پہلے ہی اپنی جیب سے تنگ ہوں، اپنے خرچے سے تنگ ہوں، پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، علاج اور دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن حضرت کو دیکھو میرے حالات جانتے ہوئے بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اچھا جیسا چہرہ نظر آ رہا ہے جیب کی پوزیشن بھی ویسی ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ لوگ بعض پریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں مالی طور پہ فائنینشلی ڈسٹرب ہوں،
اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن وہ ہوتے ہیں. تو خیال رکھنا چاہیے مشورہ دیتے وقت بھی, بات کرتے وقت بھی. اللہ کریم ہمیں توفیق یہاں پر خیر یہ دے. مشورہ کیوں نہیں دیا جاتا خالد بھائی کہ آپ کسی کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ خود آفر کر دیں کہ حضور میرے وہاں پر تعلقات ہیں تو وہاں پر آپ علاج کروائیے, انشاءاللہ سارا خرچہ میں برداشت کروں گا. آپ وہاں پر لفافے میں کچھ رقم پیش کر دیجئے, آپ وہاں پھل لے کر چلے جائیے, بجائے اس کے کہ یہ مشورہ دیں کہ حضرت یہ نہیں یہ ہاسپٹل میں چلے جائیں. تو وہاں پر کبھی آپ کا کوئی عزیز آئی سی یو میں داخل ہو, پھر آپ کو پتا ہو روزانہ کا کتنا خرچہ ہے, تو پھر آپ مشورہ دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں گے. عموماً ایسے مشورے وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جو ایسی سچویشن سے گزرے نہیں ہوتے. جو گزرا ہونا تو اسے پتا کہ مشورہ مجھے کہاں کیا دینا چاہیے. اللہ کریم ہمارے بیماروں پر, پریشان حالوں پر رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کر دینا یہ تعزیت ہے. اس کے لیے الفاظ سچویشن وائز مختلف ہو سکتے ہیں, کس کو آپ کس طرح تلقین کر رہے ہیں. بہرحال مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کرنا کہلاتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب لکھا جائے گا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا, اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا, جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں, بڑی زبردست روایت, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب, وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں, جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس سے تعزیت کرتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارے بیماروں پر, پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں تعزیت اور عیادت سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا اور سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, مالک کریم سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ
نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے